بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا سچا واقعہ، آج کی کہانی بڑی مزیدار اور عجیب و غریب ہونے جا رہی ہے۔ آج کا واقعہ ایک صحابی کی زبانی ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر کوئی شخص جن سے لڑائی کرے یا کشتی کرے کون جیتے گا؟ یقیناً جواب یہ ہوگا کہ جن ونر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی طاقت انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی شخص جن کا مقابلہ کرے۔ آج اسی کے متعلق ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ فرما رہے۔ اسی واعظ کے دوران آپ نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ایک جن کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین کرام، لیکن جب واقعہ شروع کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تو شروع کے اندر اس شخص کا نام نہیں بتایا جس کے جن سے ملاقات ہوئی، لیکن آخر میں لوگوں نے پوچھا، پھر آپ نے بتایا۔ اس وجہ سے واقعے کو مکمل سماعت فرمائیے گا، پھر آخر میں اس شخص کا نام سنیں گے۔ تو جب جن کی اس شخص سے ملاقات ہوئی تو آپس میں بات چیت چل رہی تھی۔ بات چیت کے دوران جن نے اس شخص کو کشتی کا لڑائی کا چیلنج کر دیا۔ اس بہادر شخص نے بھی چیلنج کو قبول کر لیا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے لڑائی کے اندر جن کو زیر کر دیا۔ وہ شخص جن پر غالب آ گیا۔ سامعین کرام، جن کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو وادیاں کی وادیاں اشاروں سے پلٹ دیتی۔ جب اس شخص نے جن کو ہرا دیا تو جن نے کہا، میں ہار نہیں مانوں گا، ضرور تم نے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ دھوکہ کیا، دوبارہ کشتی ہوگی، ہم دوبارہ لڑائی کریں گے۔ اس شخص نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ لڑائی کریں گے، دوبارہ کشتی لڑیں گے۔ تو ناظرین کرام، جب لڑائی شروع ہوئی تو ایک بار پھر اس شخص نے جن کو ہرا دیا۔ وہ شخص جن پر غالب آ گیا۔ جب وہ شخص جن پر غالب آ گیا تو اس شخص نے جن سے کہا، تم کتنے کمزور جن ہو، تمہاری کلائیاں تو کتوں جیسی ہیں، کیا سارے جن ایسے ہی دبلے پتلے کمزور ہوتے ہیں؟ تو جب اس نے اس شخص کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، میں جنوں میں سے بڑا طاقتور اور مضبوط جن ہوں، آپ مجھے کمزور کہہ رہے ہیں؟ آؤ ایک بار پھر کشتی کرتے ہیں، ایک بار پھر لڑائی کرتے ہیں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا طاقتور۔ اگر تو نے مجھے اس بار ہرا دیا تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو تمہارے لیے بڑا فائدہ مند ہو۔ تو اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیسری بار بھی تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو تیسری بار بھی اس شخص نے جن کو مقابلے کے اندر زیر کر دیا۔ جب وہ شخص مقابلہ جیت گیا تو اس شخص نے اس جن سے کہا، اب مجھے وہ وظیفہ بتاؤ جو تم نے کہا۔ تو جن نے کہا، کیا تم آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، ہاں میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ اس جن نے کہا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جن کون تھا اور وہ شخص کون تھا جس نے 3 بار اس جن کو ہرایا؟ چلیے جانتے ہیں کہ یہ دونوں کون تھے۔ تو وہ جن ایک شیطان تھا جس کو شخص نے 3 بار شکست دی۔ تو جناب والا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جب تیسری بار اس شیطان جن نے مقابلے کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا، اور بعد میں اس نے بتایا بھی، بات حیرت انگیز یہ ہے کہ خود شیطان ہے اور اپنے سے بچنے کا طریقہ خود ہی بتا رہا ہے۔ کیا مزے کی بات ہے جناب والا۔ ناظرین کرام، جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے واقعہ مکمل کیا تو لوگوں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ جس نے شیطان کو 3 بار ہرایا تھا، کہ وہ شخص کون تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ شخص خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سامعین کرام، دیکھا آپ نے کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو 3 بار ہرایا۔ اس واقعے سے ہمیں آیت الکرسی کی طاقت معلوم ہوتی ہے۔ جب ڈر لگے، دل میں خوف پیدا ہو، خوفناک خواب آئے، تو آیت الکرسی پڑھ لینے سے انشاءاللہ عزوجل یہ تمام تر معاملات دور ہو جائیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں چوری نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری جنوں اور شیطانوں سے حفاظت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، اچھے، سچے اور سبق موضوع واقعات سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے واقعے کی ویڈیو جلد آپ تک پہنچ سکے۔ امان اللہ، اللہ حافظ۔